محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلتیں برکتیں عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم محرم الحرام کو کیسے منائیں۔ ہم 10ویں محرم جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن ہم کیا عمل کریں، کیا ایکٹ کریں، کیا ایکٹیویٹیز کریں، کیا کام کریں جس کی وجہ سے شہدائے کربلا کی روح ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور کس کام سے ہم بچیں اور کس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، آج کے اس درس میں ہم سماعت کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو بڑا ہی معتبر دن بنایا ہے، کیونکہ یہ دن اپنے پہلو میں کئی عظیم واقعات لیے بیٹھا ہے۔ اسی تاریخ کو 10ویں محرم کو قیامت آنی ہے، اسی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام ایک عظیم طوفان کے بعد زمین پر تشریف لائے، اور اسی تاریخ کو کربلا میں اہل بیت اطہار سید الشہداء شہزادہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تحفظ کے خاطر شہید ہوئے۔ تو اس دن ہمیں کرنا یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس میں گزشتہ ایک سال کے گناہوں کی معافی ہے، بے شمار خیر و برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی، یعنی امت کو بھی تعلیم دیتے تھے رکھنے کے لیے۔ تو 9ویں اور 10ویں محرم کو آپ روزہ رکھیں۔ الترغیب و ترہیب میں یہ بات مذکور ہے، کہتے ہیں کہ 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، اور وہ اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اور سلام کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھے اور 9 بار درود ابراہیمی پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عمر میں برکتیں ہوتی ہے، زندگی میں کامیابی ملتی ہے، سکسس ملتی ہے، فلاح ملتی ہے، اور پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اور مزید عاشورہ کے دن آپ یہ کریں کہ امام حسن، امام حسین اور اہل بیت اطہار شہیدان کربلا کے نام سے صدقات کریں، خیرات کریں، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کو خیال رکھیں، ان کی امداد کریں، دینی محفل سجائیں، محفل میلاد کا انعقاد کریں، مستند روایات عالموں سے سنیں، حالات کربلا عالموں سے سنیں، واقعات کربلا عالموں سے سنیں، اسوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شہیدان کربلا اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، رسپیکٹفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار فضیلتیں اور کمال عطا کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ان بزرگ بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت رحمت الہی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے 10ویں محرم کو ناظرین کرام یہ خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں، اپنے پڑوس والوں کو یہ بتائیں، اپنے معاشرے میں یہ کیمپین پھیلائیں کہ اس دن محفل میلاد ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، اور بزرگوں کے واقعات، شہیدان کربلا کے واقعات، مستند روایات ہم سنیں گے، اور ان کی زندگی میں کیا کیا گزرے ان کو ہم سماعت کریں گے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کس طریقے سے بجا لایا اس کو ہم سنیں گے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ اور ہم ایک کیمپین چلائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، اس درس کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ یہ رہا آپ کا پہلا پارٹ۔ اب دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ 10ویں محرم کو کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کس چیز کو کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور شہیدان کربلا کی روح ناراض ہوتی ہے۔
جس کا انتظار کریں. آپ دیکھیں دوسرا حصہ بھی آپ ضرور سماعت کریں.